کیا میراث میں خواتین کا حق ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ لوگ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جیسے اللہ پاک نے مرد کے لیے حصہ مقرر کیا ہے میراث کا، ایسے ہی اللہ پاک نے خواتین کے لیے بھی حصہ مقرر کیا ہے میراث میں۔ قرآن میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، کہ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے ترکے میں سے، اللہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ایک اور بات آپ یاد رکھیں، زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، ان کی میراث پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا، ان کا حق مارا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں۔ یہ رسم زمانہ جاہلیت کی نبی علیہ السلام نے ختم کر دی، عورتوں کو حقوق دیے، عزت دی، فضیلت دی، اور ان کے حقوق قرآن میں ذکر فرمائے۔ دوسرا آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو جہیز کا سامان دے دیا، یہ اس کی میراث ہے، اب اس کا میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ اور یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق دے دیا اپنی بہنوں نے، اب ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں، ہمیں معاف کر دیا، انہوں نے ہمیں دے دیا۔ یہ دونوں اصول غلط ہے، غلط فہمی ہے۔ جہیز ایک الگ چیز ہے، میراث ایک الگ چیز ہے۔ جہیز آپ اپنی عورتوں کے ساتھ ایک اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے متعلق ایک ویڈیو بناؤں گا میں، جس میں جہیز کے متعلق تفصیلی احکام بتائے جائیں گے۔ تو جہیز ایک الگ چیز ہے، میراث ایک الگ چیز ہے، اس کو آپ برابر نہیں کر سکتے کہ آپ نے جہیز کا سامان دے دیا، اب اس کا میراث میں کوئی حصہ نہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ غلط بات ہے۔ میراث کا تعلق انسان کی وفات کے بعد ہوتا ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حق دے دیا، اس حوالے سے اصول ذہن میں رکھے کہ حق دینا تب کہلاتا ہے جب آپ اس کو مکمل ملکیت عطا کر دیں۔ عورتوں کو جب آپ مکمل ملکیت عطا کر دیں، اختیار دے دیں، مالک بنا دیں، جائیداد سامنے رکھ دیں، قبضہ دے دیں، پیسے دے دیں، یہ تمام چیزیں جب آپ اس کو دے دیں، اس کو مکمل اختیار دے دیں، اس کے بعد جب اس کا قبضہ آ جائے جبران ظلمان، اس کے بغیر وہ آپ کو کہے کہ یہ لو میں اپنے اختیار سے اب آپ کو دیتی ہوں، اس کو کہتے ہیں حق دینا۔ آپ نے اس کو دیا ہی نہیں، اس نے سامنے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ اس کے سامنے ہے ہی نہیں، نہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اور اس نے آپ کو معاف کر دیا، ایسے نہیں۔ یہ اصول بھی غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ کوشش کریں دین کی صحیح تعلیمات پر عمل کریں، عورتوں کو ان کے حقوق ادا کریں، ورنہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے ایک بالش برابر بھی کسی سے زمین ظلمن لی، ظالمانہ قبضہ کیا، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا، قیامت کے دن یہی زمین اس کے گلے میں توق بھر کر پہنائی جائے گی، اللہ پاک اس کو جنت کی میراث سے محروم رکھیں گے، اتنی سخت وعید ہے۔ اور یہ قیامت کے دن ظالم ہوگا، اور ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اندھیرے میں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 60 سالہ ایک جوڑا ہے جو 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن آخری عمر میں وہ میراث کے حق میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں نبی علیہ السلام کے ارشاد کو سامنے رکھیں، خواتین کے حقوق ادا کریں، اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اور ان کو وہ حقوق دیں جو حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں، اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے والا بنائیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اپنی رضا نصیب فرمائیں۔ شکریہ، والسلام۔